ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. نفحۃ العرب ایک کتاب ہے عربی ادب کی, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے, عرب میں نا یہ دستور تھا کہ شاعری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے, یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے ابا ایسے, وہ کہہ رہے ہیں میرے ابا ایسے. شاعری میں اپنے ابا کے فضائل بیان کرتے, ان کی سخاوت, ان کی بہادری. تو ایک شاعر نے, ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا جس نے اپنے ابا کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک, اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ, اتنا سخی ہو, ایسا کھلا دل. مقابلہ جیت کے آیا وہ شاعر. تو ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی, داڑھی ہے اس کی, بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. تو اس نے بولا یار ان سے بولو برتن میں نکال کے پی لیں, ڈائریکٹ منہ میں دھار کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں یہ میرے ابا ہیں, وہی ابا جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا, یہ میرے ابا ہیں, اور یہ اس لیے برتن پہ دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے, وہ بھی دودھ مانگیں گے. کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائریکٹ. اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز, اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے تو شور, اس کے سخاوت کا شاعری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے. یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بھئی بہت واہ واہ ملی یا کچھ بھی تھا, یہ ہوتا ہے. ایک کنجوس تھا, وہ جو ہے نا اپنے گھر میں, اس کے بچے کہہ رہے تھے ابا دیسی گھی دیسی گھی. وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا. ایک دن لے آیا, جب گھی کا ڈبہ لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, اس پہ بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا گھی, جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبہ کھلے گا. اور بچے روزانہ صبح اٹھ کے نا روٹی اس ڈبے سے رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے. ایک دن کیا ہوا ہے, اچھا ایک اور بات بتا دوں, ابھی کے پی کے میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے, میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چل رہی ہو نا, اس میں حصہ نہ ڈالو, چوڑے میں پھنسو گے. یہ بتا دوں آپ کو میں, چوڑے میں پھنسو گے. لیبل بہت کچھ مخلص لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے, کون کس کا ایجنٹ ہے, اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تو اگر آپ نہیں, ملک سے محبت ہوتی ہے آپ سے, آرمی سے بھی نہیں دل چاہتا کرنے کا, تو نفرت بھی نہ کرو, اور اگر نفرت کرتے بھی ہو تو نفرت ہی کرو, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کرو گے تو چوڑے میں ہی آؤ گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. خیر, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے تھے. اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا, اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے, تو اس نے وہ ڈبہ جو ہے الماری میں رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا دیا کہ بھئی کہیں ایک دم زیادہ نہ استعمال کر لیں. سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے کہا ابا ہم الماری سے لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا. ہم کیا کرتے تھے؟ الماری سے لگا لگا کے کھاتے. اس نے ایک تھپڑ مارا, بولا بے شرمو, کبھی گھی کے بغیر تمہیں گزارا, چند دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ تو ایسے ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں, اور سخاوت کیا شاعری میں مقابلہ ہوتا ہے, اور کیا انعام جیت کے آتے ہیں. تو یہ ہے شاعری. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہے, جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.